ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وأحسن كما أحسن الله إليك صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بھائیو بزرگ دوستو، اللہ جل جلالہ امان والہ نے قرآن پاک میں سورہ قصص کی 77ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اور خصوصاً ایمان والوں کو، مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہیں، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ دیں، ایک دوسرے کے غمخوار بنے، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو، دکھ درد کو، حالات کو معلوم کر کے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اسے پورا کرنے کی کوشش کریں. ایک جگہ نہیں بلکہ اللہ پاک نے قرآن میں کئی جگہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں، مسکینوں کو کھلانے کے بارے میں، غریبوں کو، غلاموں کو، بیواؤں کو، مجبوروں کو دینے کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا. اور انسانیت کا یہ تقاضا بھی ہے کہ انسان اپنے اڑوس پڑوس والے، سب سے پہلے اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے قریبی رشتہ دار، پھر اس کے بعد غریبوں، مسکینوں، یتیموں، ان کے اوپر خرچ کرنے کی اللہ نے سخت تاکید فرمائی ہے. سب سے پہلا حق جن پر ہم ہمدردی جتائیں، جن پر ہم خرچ کریں، سب سے پہلا حق اپنے گھر والوں کا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کا ہے. اگر ہم ہمارے گھر میں خوش ہیں، کھاتے پیتے ہیں، موج مستی کرتے ہوئے ہیں، اگر ہمارا سگا بھائی اگر وہ پریشانی کے حالت میں ہے تو یقیناً اللہ کے سامنے ہماری پکڑ ہوگی اور پوچھ ہوگی. تو اللہ نے قرآن میں
مسلمانوں کو اور ساری انسانیت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. احسان اور ہمدردی کے معاملے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہمارے زبان کے بول سے یا ہمارے ہاتھ پیر سے، ہماری کوئی حرکت سے، ہمارے کوئی کام سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. یہ سب سے بڑی ہمدردی ہے. آج اگر ہم دیکھیں گے اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلوں میں، یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے. ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارا ہمیں دیکھنے کا جی تو کیا. لیکن اللہ نے کہا ہے جتنی اگر معلوم ہو جائے کہ بھئی فلاں شخص پریشان ہے، فلاں شخص جو ہے تکلیف میں ہے، فلاں انسان جو ہے وہ مجبوری میں ہے، غربت میں ہے، ہمیں معلوم ہو جانے کے بعد ہماری طاقت کے حساب سے اگر ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اگر ہم نے اس کا مداوا نہیں کیا، اگر ہم نے اس کے تکلیف کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی، تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے ضرور پوچھیں گے. یہ تقاضا ہے ہمدردی کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر آپ دیکھیں گے کیسی ہمدردی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے ہمدردی کی. دشمنوں کے ساتھ ایک صحابیہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور ایک چادر لے کر آئی. کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس چادر کو میں نے اپنے ہاتھ سے اسے بنا ہے، اسے تیار کیا ہے اور بہت خوبصورت ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس میرے تحفے کو قبول فرما لیں اور اپنے بدن پر اسے زیب تن فرما لیں. میں دیکھنا چاہتی ہوں. یہ بڑی خوبصورت چادر ہے. اب جب یہ خوبصورت چادر آپ کے بدن پر آئے گی تو میرے اس چادر میں 4 چاند لگ جائیں گے، میرے اس چادر کی رونق اور بڑھ جائے گی. آپ میرے ہدیے کو قبول فرما لیجیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی بندی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ہے کپڑا، جتنی ضرورت مجھے ہے اتنا کپڑا میرے پاس ہے، اس کی میری ضرورت نہیں ہے. اگر تجھے کسی کو دینا ہے تو کسی مجبور کو جس کے پاس کپڑا نہیں ہے اسے دے دے. تو وہ عورت اصرار کرنے لگی. اللہ کے نبی، میں نے یہ خاص آپ کے لیے تیار کیا کہ میں آپ کو ہدیہ دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور پھر اپنے حجرے میں گئے اور اسے پہن کر آئے. تو وہ عورت بہت خوش ہوئی کہ میرے ہاتھ سے بنایا ہوا کپڑا، میری بنائی ہوئی چادر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا، میرے تحفے کو قبول فرما. بہت خوش ہوئی. وہ عورت چلی گئی. ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، یہ کپڑا تو، یہ چادر تو آپ کے بدن پر اور خوبصورت لگنے لگی، بہت اچھی ہے. پھر آگے وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا دل چاہتا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ آپ یہ چادر مجھے دے دیں، آپ یہ چادر مجھے دے دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو اتار کر اس صحابی کو دے دی. دوسرے صحابہ پھر اس صحابی سے کہنے لگے کہ بھائی تو نے ایسا دے دیا. بڑی خواہش سے وہ عورت نے اللہ کے نبی کو اسے تحفہ دیا تھا، انہوں نے اسے مانگ لیا.
یہ اللہ کے نبی کی ہمدردی ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو دے دیا، لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا تھا، اچھا نہیں لگا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، میرے پاس میرے پہننے کے لیے کپڑے بہت ہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، البتہ یہ اللہ کے نبی کے بدن کو لگا ہوا کپڑا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں اسے زندگی پر کبھی نہیں پہنوں گا، میری یہ خواہش ہے کہ میں اس میں دفن ہو کر، تدفین ہو کر، میں اس میں لپیٹ کر میں قبر کو اتارا جاؤں، میری یہ خواہش ہے کہ اللہ کے نبی کے بدن کو لگا ہوا کپڑا وہ میرے لیے کفن بن جائے، یہ میری خواہش ہے، اس لیے میں نے اسے مانگی۔ تو اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی ہمدردی تھی۔ تو یہ واقعات آپ کو سیرت کتاب سے ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک یہودی مہمان بن کر آیا، اللہ کے نبی نے اسے کمرے میں ٹھہرایا، کھانے پینے کا انتظام کیا، سب کیا، لیکن اس نے پیخانہ کر کے، پوری روم گندی کر کے، پورا کمرہ گندا کر کے، صبح ہونے سے پہلے ہی وہ اٹھ کے بھاگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں آئے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کچھ دینے کے لیے، تو پھر دیکھا کہ وہ تو نہیں ہے، پوری روم جو ہے پورا گندگی سے بھری ہوئی۔ یہ ہمارے نبی کی بات بتا رہا ہوں، پوری روم گندگی سے بھری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزار نہیں ہوئے، برا بھلا نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگے۔ اس گندگی کو کون ہے بھائی؟ امام الانبیاء، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا کو بنائی، اس گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگے۔ پھر وہ یہودی جو گیا تھا، وہ اپنی کوئی چیز، تلوار یا کوئی چیز وہ بھول کر گیا تھا، اسے لینے کے لیے جب واپس آیا، وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو بنائی، اور جو نبی ہے وقت کے آخری نبی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے، کسی سے کہے نہیں، اپنے ہاتھوں سے گندگی صاف کر رہے۔ وہ یہودی جب چھپ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور جو ہے وہ جب آیا، اللہ کے نبی بالکل غصہ نہیں ہوئے، وہ آ کر رونے لگا اور قدموں میں پڑ کے ایمان قبول کیا۔ تو ایسی ہمدردی دشمنوں کے ساتھ بھی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب جو ہے بہت سارے قیدی پکڑ لے کر آئے، جب انہیں ٹائٹ باندھ کر لائے صحابہ، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ کرا رہے ہیں ٹائٹ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ بھائی نے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، اور جو اس میں بچے ہیں، جو عورتیں ہیں اور جو بوڑھے ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ ایسی ہمدردی۔ ایک جملہ کہ آدمی کے اندر اگر نرمی نہیں ہے، انسان کے اندر اگر ہمدردی نہیں ہے، انسان کے اندر اگر ایک دوسرے کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آدمی عالم تو ہو سکتا ہے، وہ آدمی مفتی تو ہو سکتا ہے، وہ انسان مفسر تو ہو سکتا ہے، وہ انسان محدث تو ہو سکتا ہے، وہ انسان عالم دین تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ انسان جس کے اندر دوسروں کے بارے میں ہمدردی نہیں ہے، دوسروں کے بارے میں اپنے دل میں نرمی نہیں ہے، وہ انسان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن نیک نہیں ہو سکتا۔ کوئی دوسرا آدمی بھوکا مر رہا ہے اور ہمارے گھر میں جو ہے بریانی پر بریانی پک رہی ہے، کوئی جو ہے یتیم وہ ننگے بدن سڑکوں پر گھوم رہا ہے، اور ہمارے بچے جو ہے ہزاروں کے کپڑے پہن رہے ہیں، تو یہ کہاں کی ہمدردی؟ سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی اور اس کے بچے یتیم ہیں، کھانے کو ترس رہے ہیں، پہننے کپڑے کو ترس رہے ہیں۔ اگر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اگر میں مست ہوں تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے کہ اللہ مجھ سے اس کا سوال نہیں کرے گا؟ اللہ ضرور پوچھے گا۔ ہمدردی اگر ہمارے دل، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر جس کے دل میں نرمی نہیں ہے، وہ ہر خیر سے دور ہے، ہر اچھائی سے دور ہے، دیندار بھی ہے، نمازی ہے، سب کچھ ہے،
اگر اس کے دل میں نرمی نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی نہیں ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہ نہیں ہے، تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ نیک نہیں ہو سکتا، اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک ہم ایک دوسرے کے بارے میں اچھا نہیں سوچیں گے، ایک دوسرے کے بارے میں ہمدردی نہیں جتائیں گے، تو دوستو بزرگوں، ہم جو ہے کامل ایمان والے بھی نہیں بن سکتے۔ بھلے ہم تہجد گزار ہوں، بھلے ہی ہم تکبیر اولیٰ کے پابند ہوں، بھلے ہی ہم روزانہ قرآن پڑھنے والے ہوں، لیکن اگر ہمارے دلوں میں سختی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں نفرت ہے، ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی بغض ہے ہمارے دلوں میں، تو ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن نیک نہیں ہو سکتے۔ یہ فتویٰ قرآن کا ہے، قرآن کا، یہ کسی عالم کا، یہ کسی مفتی کا، یہ کسی بڑے جید عالم کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ قرآن کا یہ فتویٰ ہے کہ انسان سب کچھ ہو سکتا ہے اگر اس کے دل میں دوسروں کے بارے میں ہمدردی نہیں ہے، ایک دوسرے کے بارے میں احسان کا جذبہ نہیں ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ نیک نہیں ہو سکتا، اور وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کامل ایمان والا ہوں۔ ایمان کے مکمل درجے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھیں۔ سیرت سے آپ کو بات ملتی ہے، انسان تو انسان، دشمن تو دشمن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی جانوروں کے اور پرندوں کے ساتھ بھی تھی۔ جانوروں میں بھی آپ کی سیرت میں باتیں ملتی ہیں، جانوروں کے اوپر کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی کی۔ تو آج تو بھائی ہم تو انسان ہیں، ہم دیکھیں اپنے گھروں میں کون مجبور ہے، کون بیچارہ پریشان ہے۔ وہ ایسا انسان ہے جو اپنی پریشانی کو بیان بھی نہیں کر سکتا، بیچارہ۔ ہم معلوم کریں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں بھائی، ہم یہ سمجھتے کون جی کس کا کیا سب جگہ بس ہے، نہیں، ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں بیچارے، وہ مانگ نہیں سکتے، وہ بول نہیں سکتے۔ اس لیے کتابوں میں علماء نقطہ لکھا ہے، بڑے بڑے ڈی مارٹوں میں، بڑے بڑے مارٹوں میں، بڑے بڑے مال میں، جہاں ہم خریدتے ہیں اپنے سامان، وہیں پر سڑکوں پر بیٹھے ہوئے غریبوں سے بھی کچھ خریدا کریں۔ یہ بھی ہمدردی ہے کہ وہ بیچارے وہ لوگ ہیں جو مانگ کر کھانا نہیں چاہتے، وہ اپنی عزت کی روٹی کما کر کھانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ان کے ساتھ ہمدردی ہے۔ ہمیں بڑے بڑے مال میں جا کر جو ہے، جو اس کا ریٹ ہے وہ ریٹ کم نہیں کرتے، ہم کم نہیں کرتے، فکس ریٹ، تو وہاں جا کر ہم منہ بچ کر سب خرید لیتے ہیں۔ اگر کسی سڑکوں پر کوئی غریب ترکاری بکاتا ہے، کوئی سامان بکاتا ہے، تو اسے ہمیں پورا کا پورا کم کرتے ہیں، اسے 1 روپیہ زیادہ دے، کیا فرق پڑ جائے گا بھائی؟ یہی چیز اگر ہمیں مال میں لیں گے تو اس سے 10 گنا زیادہ ریٹ میں لے رہے ہیں۔ یہ بھی ہمدردی کا جذبہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ دوسروں کے اوپر احسان کرنے والے بنے، ایک دوسرے کے اوپر احسان کرنے والے بنے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے بنے۔ یہ جو ہے قرآن میں اللہ نے کہا، اور دین اسی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین ہمدردی کا نام ہے، دین اچھے اخلاق کا نام ہے، دین ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کا نام ہے۔ نماز ہماری مسجد میں، روزہ ہمارا پیٹ میں، زکات ہمارا مسلمانوں میں، ہم غیروں کو کیا دکھائیں گے؟ یہ ہمدردی ایک ایسا واحد ذریعہ ہے ہمارا غیروں کے پاس اخلاق دکھانے کا، غیروں کے سامنے ایمان پیش کرنے کا۔ ہمدردی اور احسان اور اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آج ہمارے ملک کے ایک علاقے میں جسے ہم پنجاب اور ہریانہ کہتے ہیں، ہمارے سکھ بھائیوں کی کیا حالت چل رہی، کیا حالت چل رہی؟ وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ ایسی کمیونٹی ہے، وہ ایسا قبیلہ ہے، وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن آج ان کی ایسی حالت ہوئی ہے، ان کے گھر اجڑ گئے، ان کے باغات اجڑ گئے، ان کی فصلیں اجڑ گئیں، ان کے گھر اجڑ گئے، کئی بچے جو ہے وہ یتیم ہو گئے، اور کئی ماں باپ بچوں کی بنا بے سہارا ہو گئے۔
تو آج ان کو ضرورت ہے. آج وہ جو ہے وہ ہم سے اپیل نہیں کر رہے بیچارے، اتنی ہونے کے بعد بھی اپیل نہیں کر رہے، لیکن یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے. وہ ہمارے اس ملک میں رہنے والے، وہ ہمارے وطنی بھائی ہیں، ہم سے جو بن سکے، جتنا ہو سکے اتنا ہمیں ان کو مالی اعتبار سے ان کے تعاون کر ان کو یہ ہمت دے کہ بھائی سکھ بھائی اس ملک کو آزاد کرانے میں جہاں بھگت سنگھ تھے وہاں جو ہے ٹیپو سلطان بھی تھے، جہاں مہاتما گاندھی تھے وہاں جو ہے ہمارے مولانا محمود الحسن دیوبندی بھی تھے. اس ملک کو آزاد کرانے میں جتنا ہمارا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے. اس ملک میں جب بھی کوئی دکھ ہوا، غم ہوا، خوشی آئی، ہم سب نے مل کر اسے نبھایا ہے. آج آپ پریشانی میں ہیں تو آپ بے سہارا نہ رہیں، آپ کے ساتھ ہم ہیں، آپ کے غم کے ساتھ، آپ کے دکھوں کے ساتھ، آپ کے پریشانیوں کے ساتھ ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. اس کا ثبوت دینے کے لیے اور اپنی ہمدردی اور اپنے اچھے اخلاق پیش کرنے کے لیے آج یہ بہت بہترین موقع ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بھائی ویڈیو میں کیسے کیسے حالات ہوا ہے. تو اس کے لیے آپ جو ہے جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ دعا سے پہلے دعا کے بعد میں جو ہے وہاں ساتھی کھڑے ہوں گے، یہاں بھی انشاءاللہ ہم لکھیں گے انہیں جو ہے کھانے کا. مولانا عثمان صاحب لدھیانوی جو پنجاب کی شاہی مسجد کے امام صاحب ہیں، الحمدللہ اللہ نے اسے بہت کام لیا ہے اور کام لے رہا ہے. وہ جو ہے سب جگہ جا کر مدد کر رہے ہیں اور علماء کی طرف سے انہیں کی طرف سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ کھانا وغیرہ ساری جو چیزیں ضرورت کے سب دے رہے ہیں. سب لوگ دیے، بہت سارے لوگ دیے، لیکن اب انہیں مال کی پیسوں کی ضرورت ہے. اس لیے جو آپ حضرات سے یہ ہماری اور علماء کی طرف سے یہ اپیل ہے، درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ جاتے ہوئے بھرپور تعاون کریں تاکہ ہمارے سکھ بھائیوں کو ہم یہ بتا سکیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں. کریں گے انشاءاللہ. اور یہاں پر جو ہے انشاءاللہ نام بھی لکھے جائیں گے. جو حضرات بڑی رقم دینا چاہتے ہیں ہمارے سکھ بھائیوں کے لیے وہ جو ہے اپنا نام بھی ظاہر کریں، اور جو ساتھی ہمارے وہاں کھڑے رہیں گے اس میں بھی جو ہے دل کھول کر ڈالنے کی فکر کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بلاؤں سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.